بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یقیناً اپنے C1 ایگزام پولیس پروموشن ایگزام کے لیے تیاریاں کر رہے ہوں گے۔ تو دوستوں، میں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے 1 منٹ آپ سے کچھ مخاطب ہونا چاہتا ہوں، تو کائنڈلی میرے یہ تمام باتیں سنیں۔ دوستو، بیس آف سکسیس یوٹیوب چینل یہ وہ واحد چینل ہے، اس میں آپ نے B1 کی بھی تیاری کی ہوگی اور A1 کی بھی تیاری کی ہوگی۔ تو اس کا پروسیجر یوں ہے، یہ پہلے دفعہ یوٹیوب میں سب سے پہلے یہ ویڈیو C1 کا اپلوڈ کر رہا ہے۔ ابھی تک دیکھ لے، سرچ کر لے، ایک بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ جو MCQs میں بنایا ہوں، یہ میں نے بک لکھی ہے C1 کے بک سے MCQs اٹھا کر بک لکھی ہے۔ پر پیج ہم نے 8 MCQs کریکٹ کی ہے ڈرائیور کے تھرو۔ تو ڈرائیور کے تھرو لکھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ مکمل جو ایٹا پیٹرن ہے اس جیسا MCQs ہمیں پرووائڈ کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جس کو ان MCQs کی PDF چاہیے تو میرا نمبر اسکرین پر درج ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالی ڈیلی بیس پر میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ جو بھی سوال آ جائے آپ کے مائنڈ میں، تو میرا نمبر اسکرین پر آلریڈی درج ہے، آپ کے ساتھ بھی سیو ہے، تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہو۔ باقی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے مکمل C1 بک کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں نے ابھی تک کسی کو بھی یہ نہیں کہا کہ میرا اس چینل کو سبسکرائب کر دے، تو میں سب سے پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کے لیے فائدے کی بات ہے۔ انشاءاللہ ہم 1 مہینے سے پہلے آپ کے مکمل سلیبس کور کر دیں گے، پھر آپ کو کتاب دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، ان MCQs کو پڑھ کر آپ پاس ہو جاؤ گے۔ تو ریکروٹ کے لیے میں نے بک لکھی تھی، اس میں تقریباً 82% MCQs وہاں سے آئے تھے، تو ہم سے جو نوٹس لی تھی اسٹوڈنٹ وہ ٹاپ کی ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے ویڈیو بناتے رہیں گے، گروپ بھی بنائے ہیں، ان کا بھی لنک نیچے ڈسکرپشن میں پن ہے، وہاں جوائن کر کے ہمارے ساتھ مینولی پریپریشن کریں۔ تو دوستو، ابھی چلتے ہیں اپنا پراپر ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ ابھی ہم چیپٹر 1 سے سٹارٹ کر دیں گے۔ تو پہلا سوال ہمارے پاس ہے، جب چند اشخاص ایک ہی نیت سے کوئی مجرمانہ فعل انجام دے تو قانون انہیں کس طرح ذمہ دار ٹھہراتا ہے؟ تو دوستو، اگر کوئی جرم ہوا ہو 3 بندوں کے تھرو یا 5 بندوں کے تھرو، ایک بندہ راستے پر کھڑا ہوتا ہے، ایک بندہ اندر جا کر دکان لوٹتا ہے، تو جو بندہ راستے پر بھی کھڑا ہوتا ہے وہ اس طرح سمجھا جائے گا قانون کے تھرو انہوں نے بھی وہ چوری کر دی، تو ایکول جو ہے پنشمنٹ اڈاپٹ کیے جائیں گے ہر ایک بندے پر۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، ہر ایک کو ایسا مواخذہ کیا جائے گا کہ گویا اس نے تنہا جرم کیا ہو۔ دیکھ لے دوستو، یعنی ہر ایک بندے پر ایکولی اڈاپٹ کیے جائیں گے۔ تو دوستو، اگلا سوال ہمارے پاس ہے، سوال نمبر 2، مجرمانہ سزاؤں کی اقسام میں سب سے پہلے سزا کون سی ہے؟ تو دوستو، سب سے مجرمانہ سزاؤں میں سے سب سے پہلی سزا جو ہے قصاص ہے۔ واٹ از مین بائی قصاص؟ تو انگریزی میں ایک پروورب ہے، ٹٹ فار ٹٹ یا ٹوٹ فار ٹوٹ، یعنی دانت کے بدلے دان، بازو کے بدلے بازو۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کی کان کاٹی ہے، وہ بھی آ کر آپ کے کان کاٹے، تو اسے اسلامک پوائنٹ آف ویو میں اس سزا کو کیا کہا جائے گا؟ قصاص کہا جائے گا۔ تو سب سے پہلا جو کیا دیا جائے گا؟ قصاص دیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر قصاص کے لیے کوئی گواہ کی کمی ہو یا کوئی بندہ نااہل ہو تو اسے تعزیر کی سزا دی جائے گی یا دیت کی سزا۔ تو دوستو، دیت جو ہے، دیت مالی معاوضہ 630 گرام سونے کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہ جو پیسہ پیمنٹ کرتا ہے، خون بہا ہوتا ہے۔ ایک قصاص ہوتا ہے، قصاص میں خون بہا نہیں دیا جاتا ہے، مگر کیا کیا جاتا ہے؟ اپنا بدلہ لیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، بامشقت قید کا کیا مطلب ہے؟ دوستو، ایک ہوتا ہے قید کے 2 قسم ہوتے ہیں، ایک بمشقت اور ایک جو ہے نارمل قید۔ ویسا تو سزاؤں کے 10 اقسام ہوتے ہیں، آپ کنفیوز ہو جاؤ گے۔ سزاؤں میں مختلف قسم کے سزائیں، قصاص ہے، دیت ہے، عمر قید پانسی ہے، یا اس کے ساتھ یہ مختلف کل ملا کر 10 بنتے ہیں، اور قید بھی سزا ہے۔ مگر قید کے 2 اقسام ہوتے ہیں، ایک قید سزا، یعنی ایک قید مشقت کی سزا، دوسرا ہے عام قید۔ تو قید مشقت جو ہے اس میں کسی بندے سے کام کروایا جائے گا، مثال کے طور پر جیل کے اندر آپ سے کچھ نہ کچھ فٹیک کروائے جائیں گے، آپ سے کام لیا جائے گا، مشقت لیا جائے گا، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ سخت مشقت کی قید، یعنی قید بمشقت کہیں گے۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، قصاص کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تو دوستو، میں نے آلریڈی آپ کو بتایا، ٹٹ فار ٹٹ یا ٹوٹ فار ٹوٹ، جیسا کرنی ویسا برنی۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ مساوات۔ انہوں نے آپ کے کان کاٹے، آپ بھی اس کے کان کاٹو گے، تو اس میں مساوات آتے ہیں۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے مساوات، عدل و انصاف کے ساتھ بدلہ لینے کو کیا کہا جائے گا؟ قصاص کہا جائے گا۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، قرآن پاک کے مطابق قتل میں قصاص کا اصول کیا ہے؟ تو قرآن پاک کے مطابق قتل میں قصاص کا اصول کچھ یوں ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد،
غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے قصاص کی سزاؤں میں سے کون سا جرم شامل نہیں؟ تو دوستو قصاص ہر چیز پر اڈاپٹ ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر قتل عام پر بھی ہاتھ یا پاؤں کا کاٹنا اور آنکھوں کو نقصان پہنچانا۔ جو بندہ آپ کے آنکھوں کو نقصان پہنچائے آپ ان کے آنکھوں کو نقصان پہنچا سکتے ہو قصاص کے تھرو۔ جو آپ کے کسی بندے کو یا آپ کے اوپر قتل عام کرے تو اس کو کیا کر سکتے ہو، آپ کے فیملی والے، آپ جو آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ان کے اگین کیا کریں گے، قصاص پہ ان کو مار دیں گے۔ اور جو آپ کے ہاتھ یا پاؤں کاٹے تو آپ قصاص کے تھرو ان کے ہاتھ یا کلائی یا پاؤں کاٹ سکتے ہو۔ مگر چوری میں اس طرح نہیں ہوگا۔ چوری واحد جرم ہے جس میں آپ کسی نے آپ کے گھر میں چوری کی، آپ اس کے گھر میں جا کر چوری نہیں کر سکتے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے کس پر اڈاپٹ نہیں ہوتا، قصاص صرف چوری پر نہیں ہوتا ہے۔ دی کریکٹ آنسر آف دس کویسچن از آپشن سی۔ تو دوستو دس از اے سو امپورٹنٹ کوسچن نمبر 7، ارادتاً زنا کے لیے کون سا دفعہ لاگو ہوتا ہے؟ دوستو زنا کو چھوڑ دے، زنا الگ ہے، تو اس میں ہمیں پوچھا جا رہا ہے ارادتاً کی تعریف۔ ارادتاً کی تعریف PPC یعنی پاکستان پینل کوڈ کے دفعہ 39 میں کی گئی ہے۔ تو ارادتاً وہ کام ہے جس میں آپ کو پتہ ہو، آپ کو معلوم ہو، آپ میں کوئی خطا نہیں ہوتا ہے آپ کے تھرو، آپ جان بوجھ کر، آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے، آپ پلان بنا کر جا کر کوئی کام کرتے ہو تو اسے ارادتاً کہا جاتا ہے۔ ویسا آپ ارادے سے تھرو جا کر زنا کرو گے تو اسے کیا کہا جائے گا، ارادتاً زنا کہا جاتا ہے۔ تو ارادتاً کیا ہے، ارادتاً کا انٹروڈکشن کہاں کیا گیا ہے، دفعہ 39 PPC میں کیا گیا ہے۔ اٹ ول ریپیٹ انشاءاللہ تعالیٰ ان دس C1 ایگزام، بی میمورائز اٹ انشاءاللہ ای ول ریپیٹ۔ تو اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 8، تعزیر کن سزاؤں پر مشتمل ہوتے ہیں؟ دوستو سب سے پہلے میں تعزیر کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو کچھ جنرل انسٹرکشن دینا چاہوں گا۔ میں جنرل انسٹرکشن اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ ایک MCQs پڑھتے ہو، اس کے ساتھ آپ کو 10 MCQs کا نالج فری میں پرووائڈ کرتا ہے۔ تو تعزیر وہ سزا ہے جو چیز یعنی اسلامک سزا قصاص یا دیت تک نہ پہنچتا ہو، یا گواہ کم ہو، یا کوئی ولی مر جائے، یا کوئی معافی ہو، تو اس وقت تعزیر کی سزا دی جائے گی۔ تعزیر کی سزا از اونلی ایکسیپٹیبل ان پاکستان، جس طرح ہم کہتے ہیں تعزیرات پاکستان، تو یہ پاکستان میں ایکسیپٹیبل ہے۔ تو یہ کن سزاؤں پر مشتمل ہوگا، وہ تمام سزائیں جو حد قصاص اور دیت کے علاوہ ہو، یعنی یہاں نہ پہنچتے ہو، اسلامک سزا تک نہیں پہنچتے ہو، تو اس جو جرم اسلامک سزا تک نہیں پہنچتے ہو تو اسے ہم کیا کہیں گے، تعزیر کہیں گے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن بی۔ تو اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 9، خون بہا کی ادائیگی کو اسلامی قانون میں کیا کہا جائے گا؟ تو دوستو آلریڈی میں نے ایکسپلینیشن کی تھی سوال نمبر 1 یا 2 میں، دیت جو ہے نا، دیت خون بہا یعنی پیسے دو گے آپ، یہ تو اکثر جو ہے قتل خطا اور قتل بسب میں وہ ہوتا ہے، یا گاڑی کے ذریعے خطا سے مطلب کسی کو قتل کرنا، تو اس وقت دیت اکثر اس میں اڈاپٹ ہوتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، دیت کہہ دیں گے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہے۔ تو دوستو اگلا سوال سو امپورٹنٹ کوسچن، اٹ ول ریپیٹ انشاءاللہ تعالیٰ، کوسچن نمبر 10، قتل عمد میں دیت کب واجب ہوتی ہے؟ تو دوستو آپ نے پڑھے ہوں گے کہ دفعہ 302 یا 304 میں پڑھے ہوں گے کہ جب والی راضی ہو جائے تو اس وقت کیا دیت دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے کسی کے باپ کو مارا ہو تو اس کا ولی جو ہو، اس کا بڑا بھائی ہو، تو وہ ایگری ہوتا ہے، معاف کر دیتا ہے اور ان سے خون بہا یعنی دیت وصول کرتا ہے۔ تو دوستو آج کا ویڈیو پہلا ویڈیو تھا، تو یہاں سے ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگے کمنٹس میں بتا دینا، انشاءاللہ اس جیسا مزید ویڈیو آپ کے لیے بنا دیں گے اور آپ کے بک کو کور کر دیں گے، اور اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یقیناً آپ کے ایک سبسکرائب سے میرا حوصلہ افزائی ہوتا ہے، آپ کو تو کوئی نقصان نہیں۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ کمنٹس میں بتا دیں، میں آپ کے لیے مکمل MCQs بنا دوں گا۔ باقی خوش رہے، آباد رہے، اللہ حافظ۔